السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، چند دنوں پہلے ایک چیز دیکھنے کا موقع ملا جو پہلے سے بلکہ کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک سیاسی آدمی کو کچھ عہدہ دیا جا رہا تھا، تو اس تقریب میں شوارع پر، تمام نکڑوں پر، تمام مرکز کی جگہوں پر، یعنی جہاں جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کی بڑی سی بڑی تصویریں رکھی گئیں اور کہیں بینڈ باجوں کا اہتمام کیا گیا، کہیں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب کیا کہیں، اس دن جو دھوم دھام ہوا اس کی تصویر کشی اب یہاں بیان کروں یہ مشکل ہے، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت کہ میں اس منظر کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ لیکن اس تقریب کے بعد جس انداز میں ان تصویروں کی بے عزتی ہوئی وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بارش کے دن تھے، وہ تصویریں نیچے گری ہوئی ہیں اور سب ان تصویروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، 2 دن پہلے بلکہ 1 دن پہلے کیا حالت تھی، بڑے جوش و خروش سے، دھوم دھام سے تمام کے تمام لوگ مل کر سب کچھ کر رہے تھے، لیکن آج انہی کی حالت یہ ہے کہ ان کی تصویریں نیچے گری ہوئی ہیں اور یہ رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بارش کے قطرات ان تصویروں کے ذرے ذرے بنا دیے۔ فوراً میرے ذہن میں اس وقت یہ دیکھنے کے بعد وہ تمام تقریبات سامنے آ گئے جس کے 1 دن بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آپ جہاں بھی ہیں ہندوستان بھر میں یہ بات غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم و جدید سیاسی یا تنظیمی جو بھی شخصیتیں اور ان شخصیتوں کے گزر جانے کے بعد ان کے جو اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، چاہے مسلح ہو یا مجاہد ہو، ان کے زبان میں یا ان کی نظر میں، تو ایسے تمام لوگوں کے جب اسٹیچو یا پتلے بنائے جاتے ہیں تو آپ ان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کو صرف اور صرف ان کے مناسبتوں پر سنوارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب ان کی باری آئے گی تو سنوارا جائے گا، سجایا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا، رنگ بھی چڑھایا جائے گا، ہر چیز ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ان کے نام پر کھانا بھی کھلائیں گے، پروگرام کریں گے، ڈھول باجے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی مناسبت ختم ہوئی، مجسمہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل۔ اس کے بعد سے لے کر دوبارہ مناسبت آنے تک اس کے اوپر گرد و غبار راج کرتے ہیں، پرندے موج کرتے ہیں، گلہری اور گرگٹ جیسے جانور ان اسٹیچوؤں سے، ان پتلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور چند عیاش و مست گناہ میں لت پت نوجوان شراب نوشی کا اڈا ایسی جگہوں کو بناتے ہیں۔ مجھے انہی کی فہرست میں میلاد النبی کے نام پر تقریب منانے والے، محرم کے نام پر ماتم منانے والے، کونڈے کے نام پر بدعات کرنے والے، عبادت کے نام پر درگاہ جانے والے بھی نظر آئے، جو مناسبتوں پر خوب واویلا مچاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مناسبت ختم گناہوں میں منافست شروع ہو جاتی ہے۔ اس فہرست میں مجھے آج کے وہ چند مسلمان بھی نظر آئے جو انہی کی طرح نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، دعاؤں کو اور روزوں کو مناسبت کے اعتبار سے کرتے اور رکھتے ہیں۔ اچھے انداز میں غسل کر کے، نئے کپڑے زیب تن کر کے عید کی نماز میں آتے ہیں۔ تعداد تکبیرات کی بات تو دور، سورہ فاتحہ، سورۃ الناس، سورہ اخلاص، دعائیں جو سجدہ میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، یہ تک ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور امام کی اقتداء میں کلمہ پڑھنے کی طرح امام کی زبانی نیت کہلوانے کی خواہش ظاہر کر کے آرام سے پرندوں کی طرح ٹھونگے مار کر چلے جاتے ہیں۔
اب پھر ان کی مناسبت 1 سال بعد آئے گی. یہ نماز کی بات ہے. قرآن کی تلاوت کی مناسبت نیا گھر بنائے یا نیا گھر کرائے پر لیے، جو بھی ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا. اور کرتے ہیں قرآن کی تلاوت. آپ حسن ظن میں ہرگز نہ رہیں کہ شاید نئے گھر میں یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. ہرگز نہیں. یہ تلاوت، یہ قرات وہ کیا جانے. وہ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے کے بچوں کو دعوت دے دیے اور مدرسے کے بچے آتے ہیں، قرآن پڑھ کر چلے جاتے ہیں. بس اب یہ مناسبت ختم. اس کے بعد نہ اس میں قرآن کی تلاوت کی آواز، نہ قرآن کی آواز. یہ تو قرآن کی تلاوت کی بات ہے. روزوں کی بات کریں. رمضان کے آخری 3 روزے، رمضان کے آخری 3 روزے، ان 3 روزوں میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے، دین تو آسان ہے. کیا سمجھتے؟ دین تو آسان ہے، آخری 1 دن کا روزہ رکھ لیں گے. اگر وہ بھی مکمل روزہ رکھ لیے تو شاید ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑھ جائے گی، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ مکمل روزہ نہیں رکھتے. نعوذ باللہ. یہ رمضان کے روزے کی باتیں. دعا کی بات کریں. میت ہونے پر امام صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ذرا دفنانے کے بعد دعا کریں. جن کو آمین کس بات پر بولنا چاہیے، آمین کب کہنا چاہیے، یہ تک معلوم نہیں ہوتا. دعا کس طرح کرنا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو بتائیے کیا یہ اور وہ برابر نہیں ہوئے جو سیاسی آدمی کے لیے 1 دن تقریب منائے، سب کچھ کیے، لیکن دوسرے دن سے ان کی عزت مٹی میں مل گئی. اسی طرح چند لوگ بھی نمازوں کو، روزوں کو 1 دن یا چند مناسبتوں کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، بس اس کے بعد مٹی میں ملا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.